رومی القحطانی سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ایک عورت ہے جو کہ سعودی عرب کا جھنڈا لپیٹ کر گھومے گی. اب ہمیں اس جھنڈے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہمیں اس سے تعلق ہے کہ وہ کیوں گھومتی ہے، لیکن وہ ایک چیز جس سے ہمیں تعلق ہے، جس کے ہم فکر کرتے ہیں، وہ ہے کلمہ طیبہ. کیونکہ وہ جو جھنڈا ہے سعودی عرب کا، اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اور جس چیز پر کلمہ لکھا ہوا ہو، اور اگر کوئی شخص یا کوئی ایسی عورت جو کہ پردہ نہیں کرتی ہو، جس کے جسم کے زیادہ تر حصے کھلے دکھ رہے ہو، تو وہ شخص اگر اس کلمے کو اپنے اوپر لپیٹتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ مکمل یعنی ایک سمپل گستاخی ہے جو کہ وہ کر رہی ہے. یہ جو رومی القحطانی ہے یہ حصہ لینے جا رہی ہے مس یونیورس کمپٹیشن میں. مس یونیورس کمپٹیشن ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں عورتیں جاتی ہے، اور ایک خاص ملک میں یہ کمپٹیشن ہوتی ہے، اور عورتیں اپنی حسن دکھاتی ہے دنیا کو کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. دوسری آتی ہے، وہ بھی اپنی حسن دکھاتی ہے، اور اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بالکل آپ خوبصورت ہیں. اور جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جو ارد گرد ہے نا، وہ جھنڈا اپنے ملک کا جھنڈا لپیٹتی ہے. اور ایسا سیم ہونے جا رہا ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ. کر رہا ہے کون؟ سعودی عربیہ. اب سعودی عربیہ کلیئرلی کس چیز کی طرف جا رہا ہے؟ سیکولرزم کی طرف. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی جو دین اپناتا ہے وہ اپنانے دے، یعنی لوگ فری ہو، لوگ آزاد ہو، لوگ جو کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہیں. اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے محمد بن سلمان صاحب. کیونکہ محمد بن سلمان نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں اپنے ملک کو سیکولر سٹیٹ بناؤں گا، جہاں پہ لوگ آزاد ہو، جہاں پہ اسلام کی کوئی بات نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور جہاں پہ لوگوں کا دل جو چاہے وہ کرے. اب محمد بن سلمان کا ویژن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2030 تک میں اپنے ملک کو یورپ بناؤں گا. یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں تیل سے، یعنی آئل جو میں بیچتا ہوں، اس سے جو پیسے ہمیں آتے ہیں اس پیسے کو ہم خرچ کریں گے کس چیز پر؟ ٹورزم پر. اور ٹورزم کے لیے کیا ضروری ہے؟ جہاں پہ آزاد ماحول ہو، جہاں پہ انگریز آئے اور جائے، جہاں پہ مختلف ممالک سے، اگر وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آئے اور وہاں پہ گھومے. تو اس کو اس چیز کی طرف دیکھ رہا ہے کون؟ محمد بن سلمان. تو محمد بن سلمان نے کیا ہے؟ انہوں نے ڈانس کلبز جو ہے نا بہت سے بنائے ہیں. ابھی ڈانس کلبز ہیں، عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ڈرائیونگ کرے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایتھلیٹس میں اپنے عورتوں کو ڈالا ہے کہ وہ ایتھلیٹس کے جو مقابلے ہو ان میں حصہ لے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسرٹ ہے، میوزک کنسرٹ ہے، جو چیزیں ہیں، بیچز ہے جہاں پہ لوگ کھلے گھومتے ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں محمد بن سلمان نے شروع کی ہے. اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنے ملک کو سیکولر سٹیٹ بنائیں، ایک ایسی سٹیٹ بنائیں جہاں پہ لوگ آئے اور ٹورزم ہماری پروموٹ ہو. اوکے، یہ ساری چیزیں وہ اس لیے کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، سعودی عربیہ ہے، اس پر کیوں تنقید ہوتی ہے؟ تنقید اس کا جو ہے نا چند باتوں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں جو فرق پڑتا ہے وہ کس چیز سے ہے؟ کلمہ ہے. اگر اس جھنڈے پر کلمہ نہ ہو تو وہ جو بھی کرے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. دوسری پر ہے ہمارے ساتھ کہ ان کی کنٹرول میں ہے مکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ. تو جو ہمارے مقدس پلیسز ہے، اگر اس جگہ میں کوئی ایسی گھومتا رہتا ہو، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہو، تو پھر وہ مسلمان ہضم نہیں کرتا اور مسلمان اس کے خلاف ضرور نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چند چیز یہ ہے، ان چیزوں کو فوراً ختم کرنی چاہیے. اب جو محمد بن سلمان یہ جو کر رہا ہے نا، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ آپ نے یہ سنا ہوا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی ہوا ہوگا کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ عالم بھی بہت زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے شیوخ بھی ہیں، اوکے، جو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں بولتے. اب ان کے پیچھے ایک شخص کی ہاتھ ہے، اور وہ ہے المدخلی. المدخلی جو ہے نا، یہ حدیث پڑھاتے ہیں کس یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی آف مدینہ میں، آئی تھنک، ٹھیک ہے نا. اس یونیورسٹی میں یہ شخص حدیث پڑھاتے ہیں، اور اس شخص کی عمر ہے 90 ایئرز. اور اس شخص کے جو فالورز ہیں نا وہ عالم ہیں، یعنی جو شیوخ ہے، جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ سارے اس شخص کے فالورز ہیں. تو یہ شخص کہتے ہیں کہ آپ سٹیٹ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کرے. اب یہاں پہ یہ سٹیٹ کو فل اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ جو ہے نا آزاد ہونا چاہیے، سٹیٹ جو کرنا ہے سٹیٹ کو وہ کرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر وہ سیکولرزم لانا چاہتے ہیں، جو بھی لانا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کچھ، تو وہ کر سکتے ہیں. اب یہ
یہ شخص عیسیٰ کیوں بولتے ہیں، اس نے چند دلیل دی ہوئی ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم ایک مسلم ریاست یعنی مسلمان ریاست بنائیں تو اس کے لیے ہم کون سی مسلم ریاست بنائیں؟ یا ہم سنی بنائیں یا پھر ہم شیعہ بنائیں؟ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹس میں کہ ہم اس میں سے کوئی نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم سنی بناتے ہیں تو یہ شخص آ کے اس سے لڑے گا اور دونوں میں تلخیاں ہوگی۔ اگر ہم شیعہ بنائے تو پھر بھی جو ہے نا یہ جو فرقے ہیں نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں فرقے زیادہ ہے، تو اسی لیے ہمیں ایک نظریے پر کام کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں یہ نظریہ بنانا چاہیے کہ سارے مسلمان ایک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایک ایسی اسٹیٹ یعنی ایک اسلامی اسٹیٹ بنانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اوکے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں تو تقریباً 57 ممالک ہے، مسلم ممالک ہے، اس پر کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر KSA یا کنگڈم آف سعودی عرب یا سعودی عربیہ اگر کچھ کرے تو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ریزنز میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے جھنڈے پر کلمہ ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت جو کہ ایک ماڈل ہے، اگر وہ اپنے اوپر وہ جھنڈا لپیٹتا ہے جس کے اوپر کلمہ لکھا گیا ہو تو یہ کلیئرلی گستاخی ہے کلمہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ پیدا ہوئے تھے، مکہ مدینہ جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گزری ہوئی ہو، اور ٹھیک ہے نا، اگر ایسی جگہ مقدس جگہ وہاں پہ موجود ہو، وہاں پہ ایسی سر عام جو ہے نا آزادی چل رہی ہو، تو پھر مسلمان اس چیز کو پھر برداشت نہیں کر سکتا۔ So these were few of the important things. Thanks for watching.